بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگر محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت خدا تعالیٰ کی دوستی ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں عاشق کا امتحان لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ کسی کو نہیں بھولتا۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ جب تم بڑی سے بڑی تکلیف کو انجان بن کر برداشت کر لیتے ہو اور اسے اپنے رب کی آزمائش سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی ناممکن دعاؤں کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ اگر تمہاری خاموشی میں ذکر خدا اور روز آخرت کی فکر نہیں تو اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں۔ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ناقابل یقین لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قلب سے ہوتی ہے، قالب سے نہیں۔ جیسے تیرا نفس اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے سے منکر ہے، ایسے ہی تو اپنے نفس کا منکر بن۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔
दिन को रिज्क तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो रिज्क देता है। एक वक्त ऐसा भी आएगा तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह पाक पहले कुन फरमा देगा। अल्लाह ताला को ज़ुबान और दिल का सख्त होना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। ज़िंदगी का राज सब्र में पोशीदा है और दिल जिस बात पर ज़िद करता है रब उसी बात पे आजमाता है। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, इतना कि अपनी हर दुआ पूरी करवा सकता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। अल्लाह से मांगो, बेहिसाब मांगो और बिला झिझक मांगो, क्योंकि वही एक ज़ात है जो वापसी का तकाजा नहीं करती। वो गम जिसके मिलने पर तुम्हारा रुजू अल्लाह की तरफ हो जाए उस खुशी से बेहतर है जिसके मिलने पर तुम अपने खालिक को भूल जाओ। महज लिबास की उम्दगी या कमतरी से इंसान की शनाख्त नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान को अल्लाह बनाता है और लिबास को इंसान। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। शुक्र करो उस गम का जिसने तुम्हें अल्लाह वाला बना दिया। खौफ खुदा से रोने वाले का एक आंसू समंदरों जैसी तवील और अरीज आग को भी बुझा देता है। खुद से प्यार करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत प्यार से बनाया है। मोमिन अपने अहलो अयाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ता है और मुनाफिक दरहम और दिनार पर। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो मस्जिद में चले जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक नहीं थकी।